دعا مانگنی کیسے ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. دعا کیسے مانگنی ہے، آداب کیا ہیں. اللہ تعالی غافل دل کی دعا نہیں سنتا. اب کرتے کیا ہیں ہم، مسجد میں نماز ہوگی نا، ابھی بھی ہو سکتا ہے دعا جب ہوگی تو ہاتھ اٹھائے آمین آمین، چہرہ ادھر ہے کبھی ادھر ہے، پھر موبائل فون، پھر گھڑی. مانگ اللہ سے رہے ہو، دھیان کدھر ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں نا، آپ کا چھوٹا بیٹا ہو یا بھائی ہو یا ملازم ہو، آپ اس کو کوئی بات بڑی توجہ سے سمجھا رہے ہو اور کبھی وہ ادھر دیکھے کبھی ادھر دیکھے کبھی موبائل فون اٹھا لے، آپ کو اچھا لگتا ہے؟ آپ کو کمال ہے یار، میں تم سے بات کر رہا ہوں، تمہارا دھیان کدھر ہے؟ آپ کو برا لگتا ہے کہ آپ سے کوئی آپ کا چھوٹا بیٹا توجہ سے آپ کی بات نہ سنے، اور آپ اللہ سے بات کر رہے ہیں اور دھیان کہیں اور ہے. کبھی سوچا یہ دعا ہے کیا؟ مولا علی سے پوچھو. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں جب میرا جی چاہتا ہے رب مجھ سے بات کرے میں قرآن پڑھنے لگ جاتا ہوں، اور جب میرا جی چاہتا ہے میں رب سے بات کروں میں دعا کرنے لگ جاتا ہوں. یہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہے. دنیا میں بڑے لوگ ہیں نا، آپ کو تجربہ ہوگا، کوئی بہت بڑا بلینئر ہو، کوئی بہت بڑی پرسنالٹی ہو، اس سے ملاقات آسان نہیں. اس کا سیکرٹری ہوتا ہے، پہلے تو بڑی مشکل سے سیکرٹری سے رابطہ ہوتا ہے، پھر کہتے ہیں یار ان سے ملنا ہے، اچھا بھائی اپوائنٹمنٹ لینا پڑے گا، مہینوں بعد کی ڈیٹ ملتی ہے. ڈیٹ مل جانے کے بعد 15 منٹ کی ملاقات ہے، 5 منٹ دیں گے صاحب، جو بات کرنی 5 منٹ پہ کر لینا. بڑے لوگوں سے ملنے کے لیے اپوائنٹمنٹ، سیکرٹری، ٹائم لمٹ. احکم الحاکمین سے بات کرنی ہے، کوئی سیکرٹری نہیں ہے، کوئی اپوائنٹمنٹ نہیں ہے. کتنی دیر، تمہیں کتنی دیر چاہیے؟ ہاتھ اٹھاؤ اور بات کرتے رہو اپنے رب سے، پکارتے رہو اسے، کوئی بیچ میں نہیں ہے. تم پکار رہے ہو وہ سن رہا ہے. اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، قرآن میں فرما رہا ہے میرا بندہ مجھے پکارتا ہے میں اس کی دعا سنتا ہوں. پھر بھی نہیں ہے ٹائم. لوگوں سے ملنے میں بڑی خوشی ہے. کس سے ملے؟ آج میں فلاں سے مل کے، سیلفی بھی بنا کے آیا ہوں، ہیں فلاں سے مل کے آیا ہوں. میں روز اللہ سے بات کر سکتا ہوں مگر اس کے لیے وقت ہی نہیں ہے. بے دھیانی میں دعا نہیں ہوتی. دعا کا پہلا ادب یہ ہے کہ فوکس ہو، کانشیس ہو، توجہ ہو، خشوع ہو. دھیان یہ ہو کہ میں کس کے دربار میں حاضر ہوں. کسی بڑے آدمی کے سامنے لوگ جاتے پیر کانپ رہے ہوتے ہیں، آواز نہیں نکل رہی ہوتی ہے، یار اتنا بڑا شخص ہے. اللہ سے مانگ رہے ہو تو کیسی آواز ہونی چاہیے، کیسی گریہ وزاری ہونی چاہیے، عاجزی اور انکساری ہونی چاہیے، اپنے گناہوں کی یاد ہونی چاہیے. اگر اس انداز سے مانگو گے پھر دیکھو کیسے کرم ہوتا ہے. مزید اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بدن پاک ہو، لباس پاک ہو، جدھر بیٹھ کر دعا کر رہا ہے وہ جگہ پاک ہو، کیونکہ اللہ نظافت کو دوست رکھتا ہے، صفائی کو پسند فرماتا ہے. ایک اور امپورٹنٹ بات، دعا کی قبولیت میں ایک اور رکاوٹ یہ ہے کہ بندوں کے حقوق جو ہے اس سے فارغ ہو. مثال کے طور پہ بڑی پیاری مثال دی اعلیٰ حضرت نے کہ ایک بندہ بادشاہ سے کچھ مانگنے گیا ہے اور ایک بندہ اس کے ہاتھ کو کھینچ رہا ہے، دوسرا اس ہاتھ کو کھینچ رہا ہے، پیچھے کپڑے کھینچ رہا ہے، میرے پیسے تو دے دو، میرا مال تو دے دو. اور بادشاہ اس کو دیکھ رہا ہے کہ یہ مجھ سے مانگ رہے ہیں، اس سے لوگ مانگ رہے ہیں. تو کہا اللہ سے مانگنا ہے نا تو بندوں کے حقوق سے فارغ ہو جا. بندے تیرے سے پریشان نہ ہوں، بندے تجھ سے مانگنے والے نہ ہوں. اب جب بندوں کے حقوق پورے کرو گے رب تمہارے حقوق پورے فرما دے گا، رب تمہیں اپنے کرم سے نوازے گا. اسی طرح ایک اور خوبصورت طریقہ دعا مانگنے کا، اپنے گناہوں سے توبہ بھی کرے اور اللہ کی رحمت کو متوجہ کرے. وہ کیسے ہوگی؟ نوافل پڑھ لے، کچھ تسبیح پہلے پڑھ، یعنی کوئی نیک عمل پہلے کرے، صدقہ و خیرات کر دے. اللہ کی رحمت متوجہ ہو گئی، اب ہاتھ اٹھائے، اب دعا مانگے، اور اب گر گڑا کر، ہو سکے تو رو رو کر دعا مانگے. آپ نے دیکھا ہوگا دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں دعا سے پہلے 5 بار یا ربنا یا ربنا یہ پڑھا جاتا ہے. یہ ایسے ہی نہیں پڑھا جاتا. سنیے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں 5 بار قرآن میں یا ربنا آیا ہے، تو اب جب یہ 5 بار کوئی یا ربنا کہہ کر دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول کر لی جاتی ہے. اچھا، اسی طرح میٹھے اسلامی بھائیو یہ تو ہو گئی چند باتیں کہ جو آداب ہیں. اب اوقات بھی ہیں، احادیث کے ذریعے پرٹیکولر ٹائمنگز ہیں کہ جن ٹائمنگ میں دعا مانگی جائے، وہ جن دنوں میں دعا مانگی جائے یہ دعا قبول ہوتی ہے. پہلا وقت، اعلیٰ حضرت نے جو پہلا وقت لکھا وہ ہے شب قدر. شب قدر
یہ خاص دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے۔ سبحان اللہ، شب قدر کو حاصل کرنے کا شاندار ذریعہ یہ ہے کہ بندہ لاسٹ عشرے کا کم از کم اعتکاف کر لے۔ اب آخری 10 راتیں گزرنی ہی مسجد میں ہیں تو جو بھی شب قدر ہوگی نصیب ہو جائے گی اور اس رات کی برکتیں مل جائیں گی۔ اعتکاف نہ کر سکیں تو ایٹ لیسٹ 5 طاق راتیں وہ مسجد میں گزاریں، عبادت میں گزاریں، تاکہ ان 5 طاق راتوں میں سے جو بھی شب قدر ہو یہ خاص قبولیت کا وقت ہے، انشاءاللہ دعا قبول ہوگی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے روز عرفہ 9 ذی الحجہ یہ حاجی کے لیے بھی قبولیت کا دن ہے، غیر حاجی کے لیے بھی قبولیت کا دن ہے۔ پھر اسی طرح ماہ رمضان پورا کا پورا یہ دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے۔ آج اس ٹاپک کو لینے کا مقصد بھی یہ تھا، دعا سیکھ تو جائیں، دعا کا انداز تو پتہ چل جائے، تاکہ مانگیں تو دل سے مانگیں۔ شب جمعہ ہر جمعرات کی رات دعا مانگی جائے، یہ قبولیت کی رات ہے۔ اللہ سلامت رکھے دعوت اسلامی کے ماحول کو۔ ساری دنیا میں دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع ہوتے ہی جمعرات کی رات ہیں، ہزاروں لوگ مل کر دعا کرتے ہیں، نہ جانے کس کی آمین کے صدقے کس کا بیڑا پار ہو جائے۔ اسی طرح بروز جمعہ، روز جمعہ دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ اچھا، ٹھیک آدھی رات کے وقت یہ خاص تجلی کا وقت ہوتا ہے۔ میں مشورہ دوں گا، اگر کسی پریشانی میں ہے نا، کسی پرابلم میں ہے، تہجد میں اٹھیے، 2 رکعت تہجد ادا کریں۔ کوئی نہ جانے، میں جانوں میرا رب جانے۔ اب اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں، گر گڑائیں، آنسو بہائیں۔ ایک سمجھنے والی بات ہے، آدھی رات کو اپنی والدہ کو اگر میں اٹھاتا اور میری آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں اور امی کو کہتا امی میں پریشان ہوں، نیند نہیں آ رہی ہے، میں اس مصیبت میں ہوں، سچ بتاؤ میری ماں کی کیا کیفیت ہو جاتی ہے کہ میرا بیٹا اتنا پریشان ہے کہ آدھی رات اٹھ کر مجھے کہہ رہا ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں۔ یقین کرو میرا مالک 70 ماؤں سے زیادہ چاہنے والا ہے۔ جب بندہ بستر چھوڑ کر جہاں نماز بچھا کر تہجد پڑھ کے ہاتھ اٹھاتا ہے، سر جھکاتا ہے اور روتے ہوئے اسے پکارتا ہے کہ مالک میں پریشان ہوں، میں مصیبت میں ہوں، میں قرضے میں ہوں، میں فلاں پرابلم میں ہوں، ارے وہ احکم الحاکمین، وہ ارحم الراحمین ہے، اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں۔ اور تمہیں مبارک ہو، رمضان کی راتوں کی بات تو سنو، حدیثوں کے الفاظ ہیں، ساری زندگی میں اور آپ تو دعا کرتے نا یا اللہ سن لے، رمضان کی راتوں میں وہاں سے ندا آتی ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی دعا قبول کی جائے، ہے کوئی طلبگار کہ اس کی جھولی بھر دی جائے، ہے کوئی مجھے پکارنے والا کہ اس کی پکار سنی جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے۔ سوچئے ناظرین کہ ہم پھر کیوں نہ رمضان کی راتوں میں گر گڑائیں، دعائیں کریں۔ یہ راتیں کرکٹ کھیلنے کے لیے، یہ راتیں تاش کھیلنے کے لیے، یہ راتیں گناہ کرنے کے لیے نہیں ہیں۔ یہ رمضان عبادت کے لیے آ رہا ہے، یہ رمضان مغفرتیں بانٹنے آ رہا ہے۔ خدا را ان راتوں میں دعاؤں میں گزاریے اور دعا سے محبت کر لیجئے۔ یقین کریے جب دعا کی لذت ملنا شروع ہو گئی نا، پھر دعا میں دل لگ جائے گا، آپ کی فیلنگ بن جائے گی کہ میں اللہ سے بات کر رہا ہوں، میں اللہ سے عرض کر رہا ہوں، میں اسے عرض کر رہا ہوں جو سارے جہان کا مالک ہے، جو مصیبتوں کو ٹالنے والا ہے، جو بیماریاں دور کرنے والا ہے۔ انشاءاللہ آپ برکتیں حاصل کریں گے۔ یہاں ایک اور بات سیکھنے والی ہے کہ دعا یقین سے مانگی جائے۔ یہ بھی ایک پرابلم ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں یار میں مانگ تو رہا ہوں لیکن پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا۔ ہاں، دعا کے آداب میں یہ بھی ہے کہ جو بے یقینی سے دعا مانگتا ہے نا، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ نہیں، میں اللہ سے مانگ رہا ہوں، وہ دینے والا ہے، وہ ضرور کرم فرمائے گا۔ جب آپ کا بلیف ہوگا آپ کو دعا مل جانی ہے، آپ کا کام بن جانا ہے۔ مجھے واقعہ یاد آیا، ایک گاؤں میں بارش نہیں ہو رہی تھی، کئی سال گزر گئے، قحط، بوند بوند کو لوگ ترسنے لگے۔ اب پلان کیا گیا کہ جناب ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور وہاں جمع ہو کر بارش کی دعا کریں گے۔ سارے گاؤں کو جمع کیا گیا۔ ایک ینگسٹر، ایک نوجوان بھی ادھر پہنچا، مگر اس کے ہاتھ میں چھتری تھی، تو لوگ اس کا مذاق اڑانے لگے، کتنے سال ہو گئے بارش نہیں ہوئی، ایک قطرہ پانی کا نہیں ہے، تم امبریلا چھتری لے کر آ رہے ہو۔ وہ کہتا ہے جب اللہ سے مانگنے آئے ہیں تو بارش تو ہونی ہے، واپس کیسے جاؤں گا؟ کیا بھیگتے ہوئے جاؤں گا؟
سالوں سے بارش نہیں تھی، علماء لکھتے ہیں اس نوجوان کے یقین کی برکت سے دعا شروع ہوئی اور موسلا دھار بارش ہونا شروع ہو گئی۔ سارا گاؤں بھیگتا ہوا جا رہا ہے، نوجوان چھتری لے کر جا رہا ہے۔ یہ بلیف ریکوائرڈ ہے، یہ یقین ریکوائرڈ ہے دعا کے اندر کہ اللہ سے مانگ رہا ہوں، اس کے سوا ہے کون دینے والا، اس کے سوا ہے کون نوازنے والا، اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں۔ کبھی سوچو تو صحیح، مفسرین قرآن شاندار بات لکھتے ہیں، جب سے کائنات بنی ہے، جب سے وہ عطا فرما رہا ہے، اس کے خزانے کیسے ہیں، وہ لٹائی جا رہا ہے، اب بھی اس کے خزانے بھرے ہیں، قیامت تک عطا فرمائے گا، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آنی۔ میری جھولی تنگ ہے، اس کے یہاں کمی نہیں، مانگنے والا چاہیے، گر گرانے والا چاہیے، اس کے عطاؤں کے در کھلے ہیں۔ اور سنو، 3 دوست تھے، ساتھی تھے، کہیں جا رہے تھے، اب سونے کا ٹائم آ گیا۔ آج کل تو ہم کہیں ٹریول کر رہے ہوں، سونے کا ٹائم آئے تو قریب کسی ہوٹل پہ رک جاتے ہیں، اور یہ ہزاروں سال پرانی بات ہے، تو ایسے سرائے خانے، ریسٹورنٹس اور ہوٹل تو نہیں ہوتے تھے۔ انہوں نے غار ڈھونڈا، کسی غار میں رات گزار لیتے ہیں تاکہ کوئی درندہ وغیرہ، کوئی جانور وغیرہ نہ آ جائے۔ تینوں دوست غار کے اندر جا کر سو گئے۔ وہ غار کے اندر گئے اور اب پہاڑ کے اوپر سے ایک چٹان گری، اور وہ چٹان غار کو اس نے آ کر بند کر دیا۔ اب یہ تینوں اندر قید ہو گئے۔ موبائل فون کا زمانہ تو تھا نہیں کہ اندر سے فون کرتے کسی کو، بھائی ذرا بچاؤ آ کے، ہم تو غار کے اندر ہیں۔ غار کے اندر بند، اور آگے چٹان نے غار کا منہ بند کر دیا۔ اب ان تینوں نے غور کیا کہ نکلے تو نکلے کیسے؟ اللہ اکبر۔ اب ان تینوں نے پلان کیا کہ ایسا کرتے ہیں، اگر زندگی میں کوئی اچھا کام کیا ہے نا، تو اس کام کا واسطہ، اس کام کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں کہ یا اللہ میں نے یہ نیکی کی ہے، اگر یہ نیکی تیری بارگاہ میں مقبول ہے تو ہمیں اس مصیبت سے ہماری جان چھڑا دے۔ پہلے شخص نے ہاتھ اٹھایا، آپ سنیے گا، حدیث پاک سنا رہا ہوں۔ وہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ میرے والدین بہت بوڑھے تھے، میں جنگل میں بکریاں چراتا تھا، اور دودھ دو کر جب تھک ہار کر رات کو گھر آتا تو سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو دودھ پلاتا، اس کے بعد اپنے بیوی بچوں کو دودھ پلاتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ مجھے آنے میں تاخیر ہو گئی۔ جب میں دودھ لے کر والدین کے پاس پہنچا تو والدین سو گئے تھے۔ اب میرے بچے بھوکے تھے، انہیں بھی دودھ کی حاجت تھی، مگر میری ہمیشہ سے یہ نیت تھی کہ پہلے والدین کو دودھ پلاؤں گا، پھر بچوں کو دودھ پلاؤں گا۔ میں نے بچوں کو دودھ نہ دیا، وہ مانگتے رہے، تھک کر سو گئے۔ میں ماں باپ کے حق سرہانے دودھ کا پیالہ لے کر ساری رات کھڑا رہا۔ ابو کی، والدہ کی جب صبح آنکھ کھلی تو انہیں میں نے دودھ پیش کیا، اس کے بعد اپنے بچوں کو دودھ پلایا۔ اے میرے مالک، اگر میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا ہے، آج مدد کر دے اور اس چٹان سے ہماری جان چھڑا دے۔ اب وہ چٹان جو ہے آٹومیٹکلی اللہ کی قدرت سے اپنی جگہ سے سرکتی ہے، تھوڑی سی ہٹ جاتی ہے، مگر اتنا راستہ نہیں نکلتا کہ یہ تینوں بندے باہر نکل جائیں۔ اب دوسرے نے ہاتھ اٹھائے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا، معاملہ یہ تھا کہ میری ایک کزن تھی، چچا کی لڑکی تھی، مجھے اس سے بڑی محبت تھی، اور میں اس کے بارے میں برا ارادہ رکھتا تھا۔ ایک بار میں نے اس کے ساتھ برے کام کا ارادہ کیا، وہ انکار کر بیٹھی، اس نے منع کیا۔ کچھ دنوں کے بعد اس کو بڑی رقم کی ضرورت پڑی، پریشان تھی، قرضے میں تھی، قحط میں تھی، میرے پاس آئی کہ میری مدد کر دو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، مدد تو کروں گا، مگر میرے برے کام میں تم میرا ساتھ دو گی۔ بیچاری مجبور تھی، میں نے پیسے دیے، وہ میرے پاس آ گئی، میں برے کام کے لیے آگے بڑھا۔ میں نے دیکھا کہ خوف خدا سے تھر تھر کانپنے لگی۔ اس نے کہا اللہ کے لیے حرام کام نہ کرو میرے مالک، میں پیسے تو دے چکا تھا، مگر مجھے بھی تیرا خوف لاحق ہوا، میں نے اس لڑکی کو چھوڑ دیا۔ اللہ میرا یہ عمل تو ہی جانتا ہے، اگر یہ عمل تیرے لیے تھا تو آج اس چٹان سے ہماری جان چھڑا دے۔ وہ چٹان تھوڑا سا اور سرک گئی، مگر اتنی جگہ نہ بنی یہ تینوں باہر نکل سکتے۔ حدیث آگے جاری ہے۔ تیسرے شخص نے ہاتھ اٹھایا، یا اللہ میں نے کچھ مزدوری کرائی، کچھ لوگوں کے ساتھ کام کروایا اپنے کسی کاروبار میں، مزدوریاں سب کو دے دیں، ایک مزدور جو تھا وہ اپنی مزدوری لینا بھول گیا، پیسے لینا بھول گیا اور چلا گیا۔
مگر میں نے اس کے پیسے سنبھال کر رکھے اور اس پیسے کو کاروبار میں لگایا۔ اے اللہ تو نے مجھے کاروبار میں بڑی ترقی دے دی، بہت سارا پیسہ بن گیا۔ کچھ عرصے کے بعد وہ مزدور آیا، کہتا ہے بھائی میرے پیسے تو دے دو، مزدوری باقی ہے۔ میں نے کہا یہ جو گائیں، یہ بکریاں، یہ اتنا بڑا تم ریوڑ دیکھ رہے ہو، یہ سب تیرا ہے، یہ تو لے جا۔ مزدور حیران ہو گیا، میری تو تھوڑی سی مزدوری تھی، اتنی ساری گائیں، اتنی ساری بکریاں۔ وہ شخص کہتا ہے یا اللہ میں نے اسے جواب دیا جو تو مزدوری بھول گیا تھا وہ پیسے میں نے کاروبار میں لگائے، اس نفع سارا تیرا ہے۔ وہ مزدور خوشی خوشی لے گیا۔ اے میرے مالک اگر میں نے یہ نیکی تیری رضا کے لیے کی ہے آج ہمیں بچا لے۔ وہ چٹان اور سے رکھتی ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے تینوں کی دعاؤں کی برکت سے ان تینوں کو نجات عطا فرما دی۔ یہ بخاری شریف کا واقعہ میں نے آپ کو سنایا، کیا خوبصورت واقعہ، کتنا شاندار لیسن ہے۔ اب ان تینوں چیزوں پر تھوڑی تھوڑی بات، ٹھیک ہے، پھر میں اپنے ٹاپک کی طرف آؤں گا۔ پہلے شخص نے کیا کیا؟ ماں باپ کا ادب کیا، ماں باپ کی خدمت کی۔ یقین جانیے میٹھے اسلامی بھائیوں، ان سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے۔ ماں باپ وہ نعمت ہیں، حدیث پاک کا مضمون ہے ماں باپ ہی تیری جنت ہیں، ماں باپ ہی تیری دوزخ ہیں۔ اگر ماں باپ کو راضی کر لیا تو جنت مل جانی ہے، ماں باپ کو ناراض کر دیا تو ان کو ناراضی کے سبب دوزخ ملنی ہے۔ ان کی دعائیں لیجئے، ان کی خدمت کیجئے۔ آج بچہ ماں باپ کی کچھ خدمت کر بھی رہا ہوتا ہے، شادی ہو جائے تو اب ماں باپ کو بھول جاتا ہے۔ نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، پریورٹی، ترجیح ہمیشہ ماں باپ کو دینی ہے۔ اور یہ وہ صاحبان ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں، آج ہیں تو ہم سب کچھ ہیں۔ پوچھو ان سے جن کے ماں باپ چلے گئے۔ ماں باپ کی جو دعائیں ہیں اس کا کوئی کمپیریزن اور کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جن کے ماں باپ حیات ہیں اللہ درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، جن کے ماں باپ یا ماں باپ میں سے کوئی ایک دنیا سے چلے گئے اللہ کریم جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ یاد رکھیے گا جہاں رمضان کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں نا کہ جس نے رمضان کو پایا اپنی مغفرت نہ کروا سکا وہ ہلاک و برباد ہو جائے، وہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ بھی فرمان ہے کہ جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پایا ان کی اتنی خدمت نہ کی کہ ان کی خدمت کے سبب وہ جنت میں جائے، اس کی ناک خاک آلود ہو، وہ برباد ہو جائے۔ تو ماں باپ کی اتنی خدمت کرنی ہے کہ ان کی خدمت کی برکت سے ہم جنت میں جائیں۔ یہ ناراض ہو گئے تو بربادی مقدر ہوگی۔ اگر میرا کوئی ایسا بھائی بیٹھا ہے جس سے اس کے ماں باپ ناراض ہیں یا وہ ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا، معاذ اللہ ماں باپ کے سامنے زبان درازی کرتا ہے، ایسا نہ کرنا، یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنی بڑی سمجھیے سزا ہے اس کی، یہ اتنا بڑا جرم ہے۔ شب برات میں کروڑوں لوگ بخشے جاتے ہیں مگر ماں باپ کا نافرمان، حدیث کے الفاظ ہیں، شب برات بھی نہیں بخشا جاتا۔ اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا جرم ہے۔ آئیے اپنے ماں باپ کو راضی کر لیں اور ان سے محبت سے پیش آئیں۔ دوسرا جو عمل دوسرے شخص نے کیا، ایک لڑکی سے محبت تھی، کنٹرول بھی مل گیا تھا، اب کوئی روکنے والا نہیں تھا، مگر اللہ کے خوف کی وجہ سے پیچھے ہٹ گیا۔ لیکن آج سب کو پتہ ہے اللہ دیکھ رہا ہے مگر موقع ڈھونڈے جاتے ہیں، گناہ کے لیے پلاننگ کی جاتی ہے۔ ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ آج جو میں گناہ کرنے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے دنیا میں کوئی نہیں دیکھ رہا مگر اللہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ میں ایک لاجیکلی بات کرتا ہوں، ماشاءاللہ امید ہے سارے ہی روزے رکھیں گے نا انشاءاللہ۔ آپ نے پچھلے سال بھی روزے رکھے ہیں، گرمی کے دن ہیں، عصر کا وقت ہو گیا ہے، سوکھی پیاس ہے، تھکن سے بندہ چور چور ہے، گھر گیا، گھر میں کوئی نہیں، فریج کے اندر ٹھنڈا پانی بھی پڑا ہے، افطار کے لیے ٹھنڈا فروٹ بھی گھر والوں نے کاٹ کے رکھا ہے۔ کوئی آپ میں سے ایسا ہے جس نے اکیلے میں جا کر تھوڑا سا ایک گلاس پانی پی لیا ہو؟ کوئی نہیں دیکھ رہا نا، ایک دو یار تربوز کے 2 پیس ہی کھا لوں، بہت پیاس لگی، کوئی دیکھ تو نہیں رہا، کیوں نہیں کرتے؟ آپ جواب دیں گے اللہ دیکھ رہا ہے۔ کوئی نہیں دیکھ رہا مگر اللہ دیکھ رہا ہے۔ اکیلے میں بھی کھاؤں گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کمال دیکھیں، یہ روزہ میرا اور آپ کا ایمان کی طرح مضبوط کر دیتا ہے۔ پوری کائنات میں جتنے مسلمان روزہ رکھتے ہیں بچے سے لے کر بڑے تک، کوئی افطار سے پہلے پانی نہیں پیتا، چاہے کوئی دیکھ رہا ہو کہ نہ دیکھ رہا ہو۔ کیوں؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اب میرا ایک سوال ہے،
پانی پینا، فروٹ کھانا سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے تو جائز تھا نا، افطار کا وقت آ جائے گا پھر بھی جائز ہے۔ آپ اللہ دیکھ رہا ہے اس لیے روزے میں حلال چیزیں چھوڑ رہے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ پھر حرام کام کرتے وقت یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ جوا کھیلتے وقت، شراب پیتے وقت، فلمیں ڈرامے دیکھتے وقت، اللہ کی ناراضی والا کام کرتے وقت مجھے اور آپ کو یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ یہ رمضان بیوٹیفل ہماری ہیبٹ بنانے آ رہا ہے۔ روز افطار سے پہلے بہت جی چاہتا ہے پانی پینے کو، مگر رکے رہتے ہیں، گھڑی پر نظر ہے، اس سے پہلے پی لوں گا تو اللہ دیکھ رہا ہے۔ اے کاش میرا اور آپ کا یہ ذہن بن جائے کہ ساری زندگی دل پر یہ نقش ہو جائے کہ جب بھی گناہ کرنے کا جی چاہے، جب بھی برائی کی طرف جانے کا جی چاہے، مجھے اندر سے ایک الارم بجے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔